عورتوں کی بہترین خصوصیات مردوں کے لیے بدترین خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مغرور ہونا، نمبر 2 بزدلی، نمبر 3 کنجوسی۔ چنانچہ ایک مغرور عورت کسی کو اپنے بستر تک رسائی نہیں دے گی۔ اگر وہ کنجوس ہوگی تو اپنی اور اپنے شوہر کی دولت کی حفاظت کرے گی، اور اگر وہ بزدل ہوگی تو اپنے سامنے آنے والی ہر چیز سے خوف زدہ رہے گی۔ جب آپ غربت میں مبتلا ہو جائیں تو صدقات کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تجارت کر لیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی شخص کو ذلت سے ہمکنار کرنا چاہیں تو اسے علم سے مرحوم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا کی محبت میں ہر وقت سرشار ہو تو اسے 3 طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ نمبر 1 وہ ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا کہ اسے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ نمبر 2 ایسی کنجوسی میں مبتلا ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نمبر 3 ایسی امید اس کے دل میں ڈال دی جائے گی جو کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھارے گی۔ جو شخص چھوٹی مشکلات کو بڑا سمجھنے لگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے واقعتاً بڑی مشکلات میں الجھا دیں گے۔ اے ابن آدم، آج کے دن میں آنے والے کل کی پریشانی کو خود پر سوار مت کرو، کیونکہ اگر آنے والے کل تمہاری قسمت میں ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کل کے اسباب بھی پیدا فرما دیں گے۔ حسد کی کمی سے جسمانی صحت میں بہتری آتی ہے۔ حسد انسانی جسم میں ایسا زہریلا مادہ پیدا کرتا ہے جو جسم کی قدرتی طاقت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کمزور پڑ جاتا ہے اور روح مرجھانے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسد کرنے والا شخص کبھی ترقی نہیں کرتا اور حسد کی تپش میں پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص غریب و نادار لوگوں کی صدقہ و خیرات کے ذریعے مدد کرتا ہے تو وہ اس کی صحت اور حالات کے لیے دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں۔ ان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے اور اس شخص کی مشکلات کا مداوع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی دولت مند انسان کے پاس جائے اور اس کی دولت سے متاثر ہو کر عاجزی اختیار کرے تو وہ اپنے 2/3 اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھلائی صرف 2 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، وہ شخص جو گناہ کرتا ہے لیکن پھر توبہ کر کے کفارہ ادا کرتا ہے، اور وہ شخص جو اچھے کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ ہر نعمت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حق کو ادا کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس حق کی ادائیگی میں غفلت برتے تو کبھی امکان ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے۔ جس شخص میں برداشت کا عنصر موجود ہو وہ کامیابی پا کر ہی رہتا ہے، بھلے کامیابی بہت دیر بعد ملے۔ غم زدوں کو سکون دینا اور ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی نعمتوں کا درست استعمال کرنے کے بجائے انسان ان کا استعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف گناہ کے کاموں میں کرنے لگے، یہ نعمتوں سے انکار اور ناشکری کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو 3 مواقع پر اپنے ساتھی کی حفاظت کرے، اس کے مشکل وقت میں، اس کی عدم موجودگی میں اور اس کی موت کے وقت۔ اگر کوئی شخص دنیاوی معاملات میں غمگین ہو تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ جو شخص خود پر آئی مصیبت پر گلہ کرے، در حقیقت وہ اپنے رب کے خلاف شکایت کر رہا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے نیک اعمال میں کمی کرتا ہے وہ خود کو غم میں مبتلا کر لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں جو اپنی دولت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر کچھ نہیں دیتا۔ یہ تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے کہ اس چیز سے گریز کرو جس کو تم دوسروں میں ناپسند کرتے ہو۔ شخص لالچ کی عادت کو اپناتا ہے وہ اپنی قدر کو کھو دیتا ہے۔ جو انسان اپنی مشکلات کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے وہ ذلت کو اپنا مقدر بنا لیتا ہے۔
اور جو شخص اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی روح کے خالص پن کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو شخص زیادہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی کہاں ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا آپ کو ان لوگوں کی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ شخص پر الزام نہیں لگانا چاہیے جو اپنا حق لینے میں دیر کرے۔ الزام اس شخص کے سر پر آنا چاہیے جو کسی ایسی چیز پر قبضہ کرے جو اس کی ملکیت ہی نہ ہو۔ اس دنیا کے پاس تمہارے لیے 2 دن ہیں، ایک دن یہ تمہارے ساتھ ہوگی، دوسرے دن یہ تمہارے خلاف ہوگی۔ جب دنیا تمہارے ساتھ ہو تو غرور مت کرنا، لیکن جب یہ تمہارے مخالف ہو تو برداشت کرنا۔ جو شخص اپنی عزت کے حوالے سے حساس ہو اسے لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خود کو ایسے مقام پر رکھے جہاں اس پر الزام لگے تو اسے اپنے بارے میں برا بھلا کہنے والے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانے کا کوئی حق نہیں۔ غریب شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لیے ہوئے ہوتا ہے۔ جو شخص اس کی مدد کرنے سے انکار کرے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے انکار کرتا ہے، اور جو اس کی مدد کرے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے۔ صحیح وقت آنے سے پہلے کوشش میں جلدی کرنا اور صحیح موقع کے موجود ہونے کے باوجود دیر کرنا، ان دونوں حالتوں میں حماقت ہے۔ تمہارا چہرہ ایک باعزت شخص کا چہرہ ہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اس کی شان کم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو کہ تمہیں کسی کے آگے اس کی شان کو گھٹانا ہے۔ جو شخص گناہ کرنے کے بعد ندامت محسوس کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے وہ اس گناہ کی سزا سے محفوظ رہتا ہے اور اسے توبہ کرنے پر اجر بھی ملتا ہے۔ سب سے بدتر گناہ وہ ہے جسے کرنے والا اسے ایک معمولی گناہ سمجھے۔ مالدار لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے غریب لوگوں سے عاجزی سے پیش آئیں، لیکن اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ غریب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے مالدار لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ جو شخص بھی وسائل کے بغیر کوشش کرتا ہے زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ جو شخص گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کرتا ہے ڈوب جاتا ہے۔ جو شخص بدنام جگہوں پر جائے اس پر الزام آتا ہے۔ مجھے اس شخص پر حیرانی ہوتی ہے جو اس غریبی کی جانب تیزی سے رواں دواں ہے جس سے وہ بچنا چاہ رہا ہے، اور اپنی زندگی میں مطلوب ہر آسانی کو چھوڑ رہا ہے۔ نتیجن وہ اس دنیا کی زندگی غریبی سے گزار دیتا ہے، لیکن روز قیامت اسے اپنا حساب ایک مالدار شخص کی مانند ہی دینا ہوگا۔ لیکن ایک ایسا شخص جو نیکی کا کام کرنے کے بعد خود کو دوسروں سے اعلیٰ اور بدتر سمجھنے لگتا ہے اور خود کو بے خوف سمجھ رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ اپنے نیک کام کی فضیلت کو ختم کر لیتا ہے اور اجر سے محروم رہتا ہے۔ تھوڑا دینے پر شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ انکار تھوڑا دینے سے بھی کمتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے متاثر ہو کر آپ کی جانب مائل ہو اور آپ اس سے منہ پھیریں تو یہ اس فائدے کا ضیاع ہے جو اس شخص سے آپ کو ہو سکتا تھا، جبکہ آپ کا کسی ایسے شخص کی جانب مائل ہونا جو آپ سے منہ پھیرے یہ آپ کی ذلت ہے۔ شک کی بنیاد پر کسی تعلق کو ختم کر دینا منصفانہ فیصلہ نہیں ہے۔ اگر اپنے گھر کی تعمیر میں ایک پتھر بھی حرام کے پیسے سے لگائی جائے تو آپ اپنے لیے خود ہی تباہی کا سامان تیار کر لیتے ہیں۔ جو شخص بہت سی چیزوں کی تلاش میں ہو اسے کامیابی کا کوئی ذریعہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ مہربان نہیں ہیں تو شفقت اور مہربانی کا طریقہ اختیار کریں، کیونکہ بہت سے جب کسی دوسرے کی نقل اتارتے ہیں تو ان جیسے بن جاتے ہیں۔